بیوی سے حسن سلوک کرنا، اچھے اخلاق سے پیش آنا، اچھا سلوک کرنا. آپ کوئی غلام خرید کے نہیں لائے کہ آپ جیسا چاہے اس کو پریشان کریں، تکلیف دیں، دل دکھائیں، کیونکہ آپ کو معلوم ہے اس کا باپ اس کو واپس لینے والا نہیں ہے، کیونکہ اور دو بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، اس کو کتنا بھی ستاؤ یہی رہے گی، کہیں جانے والی نہیں ہے. اور گئی بھی تو ماں باپ واپس لا کے چھوڑنے والے ہیں، کیونکہ کہیں ان کے پاس اتنی کیپیسٹی نہیں ہے، عزت کے اعتبار سے بھی، مال کے اور خرچے کے اعتبار سے بھی، اور فیوچر کے اعتبار سے بھی. تو اب کہاں جائے گی؟ اب تو میری ہاتھ میں ہے، تو جیسا چاہے اس کے ساتھ سلوک کرو، کچھ نہیں ہوتا. یہ صحیح نہیں ہے. قیامت کے دن جواب دینا پڑے گا. مرد بیوی کے ساتھ میں اچھے اخلاق سے پیش آئے. ایک مرد وہ ہے جو دباؤ ڈال کے، دھمکیاں دے کے کسی طرح سے بیویوں کو تابع رکھے. ایک مرد وہ ہے جو اتنا اچھے اخلاق والا ہو کہ بیوی اس بات سے ڈرتی ہو کہ کہیں ان کے دل میں میرے لیے جگہ کم نہ ہو جائے، اور وہ اس وجہ سے شوہر کے ساتھ چمٹی رہے، اس کی خدمت کرتی رہے، اس کی بات مانے، اس کے دل میں جگہ بنائے. تو اخلاق کے ذریعے بیوی کو جیتنا یہ زیادہ بہتر ہے طاقت کے ذریعے بیوی کو دبانے سے. اخلاق کے ذریعے اپنی بیوی کو جیتیے، اس کا دل جیتیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی خود اس میں نمونہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا. ایمان والوں میں سب سے زیادہ کامل تر لوگ وہ ہیں جو ان میں اخلاق میں بہتر ہوں. وخیارکم خیارکم لنسائہم خلقا. اور تم میں اچھے لوگ وہ ہیں جو اپنی بیویوں سے اخلاق میں اچھے ہوں. بیوی کو ذلیل کرنا، جھگڑا یا اختلاف ہو جائے تو اس کے پورے خاندان کو لے کے آ جانا، تیرا باپ ایسا، تیری اماں ایسی، تیرا بھائی ایسا، دیکھ تیرے خاندان والے ایسے. تو اتنا اس کو ذلیل کرنا، اس کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آنا، اس کی کوئی کمی ہو تو اس کی وجہ سے اس کو بالکل حقیر بنا کے پیش کرنا. اس کی عزت پانے کے لیے اس کی عزت کرنی بھی پڑے گی. اس کو اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اخلاق سے پیش آئے، اخلاق سے اس کے ساتھ پیش آئے. امام ترمذی نے اس کو روایت کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تضربوا اماء اللہ. اللہ کی بندیوں کو مارو مت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں اپنی کسی بیوی پہ، کیا کسی عورت پہ، کسی پر بھی، غلام پر بھی ہاتھ نہیں اٹھایا. لیکن سب آپ کی مانتے تھے. کیوں؟ آپ تھے ایسے. تو ایسا بن کہ وہ تیری بات کو گرنے نہیں دے، کیونکہ تو اس کی عزت کو گرنے نہیں دیتا ہے. تو اس کی عزت رکھتا ہے، وہ تیری عزت رکھے. ایسا بن. یہ نہیں کہ چائے میں اگر شکر کم پڑ گئی اٹھا کے پھینک دیا اس کے منہ پہ پیالی، یا اگر اس نے کچھ بول دیا اپنے دکھ کو کہ آپ تو بار بار مجھ کو ڈانٹتے ہیں، آپ گالی تو مت دیجئے نا، تو تھپڑ لگا دیا اس کو. زبان درازی کرتی ہے، اور تو زبان درازی نہیں، تو گالی دے رہا ہے. بس اس نے یہ کہا کہ آپ جو بولنا ہے بولیے، گالی تو مت دیجئے. آپ میرے ماں باپ کو گالی کیوں دیتے ہیں؟ ان کا کیا قصور ہے؟ انہوں نے کیا کیا؟ بہت زبان چلاتی ہے، تھپڑ لگا دیا اس کو. بیوی پہ ہاتھ اٹھانا اچھی بات نہیں ہے. بیوی پہ ہاتھ اٹھانا اچھی بات نہیں ہے، نہیں اٹھانا. ایک بار آپ نے بیوی پہ ہاتھ اٹھایا، یاد رکھیے آپ کی عزت ایک دم 50% نیچے آ جاتی. اور اگر معمول آپ بنا لیں تو پھر آپ بے قیمت ہو جاتے ہیں، آپ کی ویلیو گھٹ جاتی ہے، آپ کا ڈر بھی گھٹ جاتا. جب تک آپ ہاتھ نہیں اٹھائے آپ کا ڈر ہے، ہاتھ اٹھانے کے بعد آپ کا ڈر نہیں ہے. یاد رکھیے، لکھ کے رکھیے اس کو. اسی لیے بیوی کیا بولتی؟ اس سے زیادہ کیا کریں گے؟ مارو. کتنا مارو گے؟ مار لو جتنا مارنا ہے، کچھ نہیں ہوتا مجھ کو. آپ کیا کریں گے؟ آپ اس کے بعد اور بڑھاپا آنے والا ہے، اور بچے بڑے ہوں گے. بچے بڑے ہوں گے. ایسے لوگ جو جوانی میں بیوی پر بہت ہاتھ اٹھاتے ہیں، بڑھاپا جب آتا ہے تو بچے ہاتھ پکڑ کے بولتے ہیں بیٹھو ادھر، بہت ہوا تمہارا، سب دیکھے ہم نے، توڑ دیں گے ہاتھ تمہارے اس کے بعد ہاتھ اٹھائے تو. ہاں 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 ٹھیک ٹھیک ٹھیک، مسجد کو جاؤ. ابھی چپ چاپ مسجد کو جاتا ہوں لاٹھی لے کے. جو لوگ جوانی میں اور پھر اس میں بڑھاپے میں پھر بیوی ڈبل باس رہتی ہو، جاتے چپ چاپ مسجد کو کہ بلاؤں احمد کو، اس کو کیوں بلاتی تو؟ جھگڑا اپنا ہے، اس کو کیوں بلا؟ بڑھاپے میں پھر بیٹا رہتا ہو، برابر آتا ہو، سپرمین برابر ان کو بھیجتا مسجد کو. تو جتنی آپ نے جوانی میں ظلم کیا ہے
بڑھاپے میں اس کو آپ کو پورا قرض پھیرنا پڑتا اس کا، پھر ویلیو نہیں رہتی ہے۔ لیکن جوانی میں آپ نے بیوی کی عزت رکھی، کبھی ہاتھ نہیں اٹھا اس کے اوپر، کبھی اس کے ساتھ بد اخلاقی بدتمیزی نہیں کی۔ بڑھاپے میں اگر بیٹا اگر آپ کے ساتھ بدتمیزی کرے، آپ کی بیوی اس کو تھپڑ لگا کے بولیں کہ باپ سے ایسی بات کرتا ہے، تیرے باپ نے زندگی میں کبھی مجھ کو گالی نہیں دیا، تو باپ سے ایسی بدتمیزی کرتا ہے، ایسے باپ کے ساتھ ایسا بولتا ہے، تو چل نکل یہاں سے، وہ بیوی آپ کے ساتھ ہو جائے گی۔ تو جوانی میں جب آپ کے پاس طاقت ہو اور بیوی پہ طاقت دکھانے کا شوق اگر دل میں پیدا ہو، تو تھوڑی دیر کے لیے 3 سیکنڈ کے لیے بڑھاپا اپنا یاد کر لیجئے، کیونکہ بڑھاپے میں بھی آپ کو وہ سارے رشتے نبھانے ہیں، اور بیوی آپ کی سائڈ سے ہے کہ نہیں وہ دیکھنا پڑے گا آپ کو۔ وہ آپ کی محبت کھونے کے ڈر سے آپ کے ساتھ ہو، آپ کے مار کے ڈر سے نہیں۔ فرق یاد رکھیں اس کو، اسے ڈر ہے کہ کہیں ان کے دل میں میری محبت کم تو نہیں ہو جائے گی، اس کو یہ ڈر ہو، یہ نہیں کہ یہ میری پٹائی کر دیں گے۔ جو آپ کی پٹائی سے ڈر کے آپ کا فرما بردار بنتا ہے اور اخلاق سے پیش آتا ہے، وہ آپ کی غیر موجودگی میں آپ کے نہ آنے پہ خوشیاں منائے گا۔ آج میں لیٹ آ رہا ہوں، آفس میں کچھ کام ہے، آرام سے آؤ، کیونکہ آپ نہیں رہے تو اچھا ہے یہاں پہ۔ آپ ایسے ہوں کہ آپ گھر پہ نہیں ہیں تو گھر والوں کا موڈ خراب ہو جائے، ایسے بنے ہم کہ ہم لیٹ ہو گئے تو بیوی کو اچھا نہیں لگتا، اس کو پکنک پہ جانے کا شوق نہیں ہے، آپ ہیں تو آپ اس کے ساتھ پکنک پہ ہیں۔ وہ گھر کتنا اچھا ہے، بیوی شوہر ساتھ میں ہے تو ان کو کہیں پکنک پہ جانے کی ضرورت نہیں، ان کا ساتھ میں جمع ہونا ہی پکنک ہے۔ ایسا گھر کیسا ہے؟ ایسا گھر بننا چاہیے۔ تو عورت پہ ہاتھ نہیں اٹھانا، اس کے ساتھ اخلاق اور احسان سے پیش آنا۔